الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت و سعادت کی مناسبت سے آپ سب مومنین کو ہدیہ تبریک عرض ہے کہ یہ مبارک دن اللہ تعالیٰ نے اپنے ان ایام میں اس طرح سے قرار دیے ہیں کہ ہم اسے ذکر اللہ کے عنوان سے جان سکتے ہیں، کیونکہ انہی ایام میں حجت الہی کی یاد تازہ ہوتی ہے، اور حجت الہی کی ہستی اور ذات وہ آیت کبریٰ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر سب سے زیادہ دلالت کرتی ہے اور اللہ تک رہنمائی کرتی ہیں۔ آج ہم امام عسکری علیہ السلام کے سیاسی حالات میں سے بعض پہلو کو ملاحظہ کریں گے، کیونکہ مکتب اہل بیت علیہ السلام میں نظریہ امامت کی جو سب سے واضح اور آشکار ترین جانب اور پہلو ہے وہ خود ان کا سیاسی حاکم ہونا ہے، کیونکہ دین اسلام میں سیاست کا تصور اس معنی سے کاملاً جدا ہے کہ جو ہمارے ملک کے حکمرانوں میں یا عوام الناس میں یا بالعموم دنیاوی طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے۔ کلمہ سیاست عربی کا لفظ ہے، ساسا یا سوسو سے ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ کو ادارہ کرنا، چلانا، نظم و ضبط سنبھال کے ایک جگہ کو چلانا، اسے کہتے ہیں سیاست۔ اور ہمارے ہاں اہل بیت علیہ السلام کی احادیث میں، زیارت ناموں میں کلمہ وارد ہوا ہے کہ ساست العباد، جیسا کہ زیارت جامع کبیرہ میں ہے کہ معتبر زیارات میں سے ہے، اور شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگان نے اس کے اوپر اعتبار بھی کیا ہے۔ اس میں واضح طور پہ آیا ہے ساست العباد، بندوں کی سیاست کرنے والے، یعنی بندوں کو لے کے چلانے والے، بالفاظ دیگر تدبیر کرنا، ایک جگہ کی تدبیر کرنے کو سیاست سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ کلمہ شیعہ سنی دونوں کتب میں، احادیث میں بھی وارد ہوا ہے، لغت میں بھی واضح طور پہ اس کا یہی معنی ذکر کیا گیا ہے۔ لہذا اگر ہم سیاست کا یہ معنی جو آپ کی خدمت میں لغوی طور پہ بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ ایک ہے علم سیاسیات، علم سیاسیات دیگر علوم کی طرح ایک علم ہے، لیکن جب ہم سیاست کہتے ہیں تو اس سے ہمارا عملی جنبہ مراد ہے، اس عملی پہلو سے ہم سیاست کے لفظ کو استعمال کر رہے ہیں، نہ کہ وہ جو اصطلاحی ایک تعریف یا اصطلاحی ایک معنی علم سیاسیات میں بیان کیا گیا ہے۔ مثلا جس طرح صرف ہے، نحو ہے، اب ان کے اپنے لغوی معنی ہیں۔ صرف کہتے ہیں ہیر پھیر کرنا یا ایک چیز کو رد و بدل کرنا، لیکن ایک علم کا نام رکھ دیا گیا۔ جب آپ اس علم میں جا کے اس کا نام پڑھیں گے تو اس کا معنی کچھ اور نکلے گا۔ اسی طریقے سے علم سیاسیات بعد کے ایام میں باقاعدہ ایک علم بن گیا، اگرچہ ایک قدیمی ترین علوم میں سے ہے علم سیاسیات، کہ ارسطو اور افلاطون کے دور میں جو فلسفے کی اصطلاح بولی جاتی تھی، اس میں فلسفہ عملی کے ذیل میں علم السیاسہ وارد ہوتا تھا، تدابیر المنازل یعنی سوشیالوجی، علم الاخلاق اور علم السیاسہ یعنی پولیٹیکل سائنس۔ اس دور میں بھی علمی طور پہ نظریات ہیں، علمی طور پہ اس کے اپنے مسائل ہیں، یعنی اپنے اس کے احکام ہیں، قضایا ہیں، وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں، اسے کہتے ہیں علم سیاسیات۔ مثلا آپ نے ولی فقیہ یا ولایت فقیہ کا نظریہ اگر مکمل طور پہ ادلہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور آج اگر اس کو ہم مرتب شکل میں دیکھیں علم سیاسیات میں، آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ لہذا علم سیاسیات اپنی جگہ پہ پولیٹیکل سائنس ایک علم موجود ہے۔ یہاں پہ جو آپ کے سامنے سیاست کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، اس کا سب سے پہلا مرحلہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ امامت سیاسی نظریہ ہے، اور علم سیاسیات میں جب مکتب تشیع کا نظر سیاست بیان کیا جاتا ہے تو امامت اور ولایت فقیہ کو ذکر کیا جاتا ہے، اور ہمارے فقہاء نے بحث کی ہے، مختلف ابواب میں بحث کی ہے، اور آج کے دور میں تو اب طویل بحثیں اور بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور کئی مراجع اور مجتہدین نے اس موضوع کے اوپر قلم اٹھایا ہے، اب تو تفصیل اس کی سامنے آ گئی۔
لیکن آپ کے سامنے جب سیاست کا لفظ استعمال کیا جائے تو یہ پہلا اس کا ابتدائی ترین معنی جو کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی شخصیت میں پایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے مقاصد متعدد ہیں اہل بیت علیہ السلام کے جن سے استفادہ کیا جاتا ہے، لیکن ان میں جامع ترین اور اہم ترین پہلو وہ یہی سیاست کا پہلو ہے۔ سیاست یعنی پوری کی پوری امت اور پوری کی پوری ریاست کی تدبیر کرنے والا، اسے چلانے والا، اس کے مسائل کو حل کرنے والا، اس میں لوگوں کو رہنمائی کرنے والی شخصیت، وہ سائس یا حاکم کہلاتا ہے۔ سائس یعنی سیاست کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ نے اس طور پہ امتوں کے اوپر حاکم، امتوں کے اوپر سیاستدان وہ ائمہ اطہار علیہ السلام کو قرار دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی۔ رسول اللہ کو براہ راست اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنایا، اور ائمہ اطہار علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے معین کیا۔ اور سیاست میں کیونکہ پورا کا پورا اقتدار اور قوتیں اور وسائل اسی شخص کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو امت کے اوپر آ کے حاکم بنتا ہے اور پوری کی پوری امت کو یا پوری کی پوری ریاست کو چلاتا ہے۔ ریاست اس کے حکم کے تابع ہے اور ریاست کے ہر فرد نے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ لہذا اب آپ امامت کے نظریے پہ آئیں، کوئی یہ کہے کہ نہیں سیاست کی بحث سے جدا ہیں اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے بارے میں جو امامت کا نظریہ جدا ہے، جیسے آج بھی یہ تفکر آپ کو دیکھنے میں کثیر جگہوں پہ نظر آ جاتا ہے، طلاب میں، علماء میں، عوام الناس میں، وہ کہتے ہیں سیاسی باتیں نہ کرو۔ اگر آپ سیاست کو ہٹا دیتے ہیں تو آپ گویا کہ امامت کرنے کا حق اہل بیت علیہ السلام سے سلب کر رہے ہیں۔ اس لیے سیاست کے پہلو کو ان کی شخصیت کے ساتھ مربوط کرنا ضروری ہے۔ سیاست اور دین میں جدائی دین اسلام مکتب تشیع میں نہیں ہے۔ جس جگہ پہ بھی سیاست دین سے جدا ہوتی ہے یہ دین اسلام سے باہر لے جاتی ہے چیز، کیونکہ اصل جھگڑا ہی یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے خلق کیا اور سجدے کا حکم دیا تو سجدے کا حکم دینے سے کیا مراد ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی میں خلیفہ بنا رہا ہوں، بقیہ اس کے تابع ہیں۔ مسجود ملائکہ آدم قرار پائے، ابلیس نے انکار کر دیا۔ جب انکار کیا تو اس کے انکار کی وجوہات تھیں، مثلا تکبر تھا، حسد تھا، دشمنی اس نے باقاعدہ کی، اور آدم علیہ السلام سے اس کے دشمنی کے بار بار زمین پہ اترنے سے پہلے کے واقعات دشمنی کے بیان کیے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے خلافت اور یہ حاکمیت اور یہ برتری اس کے لیے خود افراد کو انتخاب کیا ہے، نہ کہ لوگوں کے انتخاب کے اوپر اس چیز کو چھوڑ دیا ہے۔ اور یہ بات یعنی وہی چیز کہ جو امام علی علیہ السلام کو معاشرے کے اندر لوگوں کے لیے مشکل تھا کہ امام علی علیہ السلام کے لیے قبول کر لی جائے، آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں بہت سارے شیعوں کے لیے مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ آیا ہمیں اختیار ہی حاصل نہیں ہے حاکم چننے کا۔ ان کے لیے یہ بات قابل قبول نظر نہیں آتی انہیں، کیونکہ ہر دور میں حجت الہی موجود ہے، سلسلہ حکومت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا موجود ہے۔ اللہ نے اپنے ذات کو بھی حاکم قرار دیا، اپنی نیابت میں پھر اللہ تعالیٰ نے خلیفہ قرار دیا، اس خلیفہ کے پھر اپنے نائبین اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرار دیے۔ لہذا ایک سلسلہ ہے ولایت کا، ایک سلسلہ ہے سیاست کا، حکومت کا۔ مکتب تشیع میں جو سیاست کا نظریہ پایا جاتا ہے وہ دو عنوان سے خصوصی طور پہ پہچانا جاتا ہے۔ ایک اس کا نام ہے حکومت یا سیاست، ایک ہی چیز ہے، اور معذرت پہلا نام ہے امامت۔ سیاست کا جو نظریہ پایا جاتا ہے پہلا اس کا نام ہے امامت اور دوسرا اس کا نام ہے ولایت۔ لہذا ولایت اور امامت کے عنوان سے مکتب اہل بیت علیہ السلام کا سیاسی نظریہ اصل میں بیان کیا جاتا ہے۔ لہذا آپ نے اس جگہ پر ملاحظہ کیا کہ سیاست کا ڈکشنری کا معنی یہ ہے کہ کوئی آ کے یعنی وہ شخص کہ جو پورے کے پورے تدبیر اور اقتدار کو سنبھال کے تدبیر کرتا ہے، نظم و نسق چلاتا ہے، آرڈر جاری کرتا ہے تاکہ وہاں پہ امن و امان کو بحال کرے، چیزوں کو درست کرے۔ ہر شخص ایک حد تک سیاست کرتا ہے، مثلا ہر کوئی اپنے بدن کی سیاست کرتا ہے، ہر کوئی اپنے ذاتی امور کی سیاست کرتا ہے، تدبیر کرتا ہے، اسے اپنے انڈر سمجھتا ہے، یعنی بالفاظ دیگر۔ آپ اگر فقط اس کلمے کا معنی لیں، کیونکہ سیاست لفظ کا معنی لغتاً کیا ہے؟
تدبیر کرنا، نظم و نسق برقرار کرنا یا اس کو ادارہ کرنا، کلمہ ادارہ زیادہ استعمال ہوتا ہے، لیکن اردو میں چونکہ یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ اداروں کو بھی ادارہ اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ معاشرے کے اندر نظم و نسق کو برقرار رکھنے کے لیے اور معاشرے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک شعبہ بنایا گیا ہے۔ اسے ادارہ بھی اسی لیے کہتے ہیں، عربی لفظ ہے۔ ادارہ یعنی چیزوں کو اس طرح سے گھمانا پھرانا یا اس طرح سے اس کو انجام دینا امور کو کہ ان میں مسائل حل ہو جائیں اور درستگی پیدا ہو جائے، اصلاح برپا ہو جائے۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ادارہ کرنے کے لیے آیا قدرت ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ لہذا سیاست کے کلمے کو جب ہم بولیں گے لفظ قدرت نہیں آئے گا، لفظ حکومت نہیں آئے گا، لفظ دستور جاری کرنا نہیں آئے گا، لفظ اطاعت ظاہراً نہیں آئے گا۔ لیکن اگر آپ اس کلمے کے معنی پہ غور کریں، آپ کہیں گے یہ میں انجام کیسے دے سکتا ہوں اگر میرے مطابق چیز ڈھل نہیں سکتی، میرا حکم چل نہیں سکتا، میری تابع داری ہو نہیں سکتی، میرے پاس اس کی قدرت موجود نہیں ہے، تو پھر تو انجام بھی نہیں پائے گی۔ لہٰذا اس کا لازمہ ہی یہ ہے، جیسے آگ کا لازمہ، آگ جلتی ہے تو حرارت تو پیدا ہوتی ہے، حرارت کو آگ سے جدا نہیں کر سکیں گے۔ لہٰذا جب یہ کہا جائے کہ ادھر آ کے امور کی اصلاح کرو، ادارہ کرو، ان امور کو حل کرو، معاشرے کے مسائل کو مرتب کرو، منظم کرو، یعنی معاشرے کو مرتب اور منظم کرنے کی جب ذمہ داری دی جائے گی، اس کا لازمہ ہی یہ نکلے گا، پہلا لازمہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں وہ تمام قدرتیں دے دی جائیں جس سے یہ اصلاح برپا کی جا سکتی ہے۔ اگر یہ نہ ہاتھ میں دیا جائے تو عقل کہتی ہے کہ پھر سیاست کرنے کا اسے موقع نہیں دیا گیا۔ اس لیے حاکم کے پاس حکومت کا حق ہے۔ حکومت یعنی اداروں کی زمام ہاتھ میں ہونا۔ ہاتھوں میں حکومت کی زمام کس کے ہوگی؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے ادارہ کرنے، اصلاح کرنے، نظم و ضبط اور مرتب منظم کرنے کا حکم دیا ہے، یہ وظیفہ مقرر کیا ہے۔ اس کے حکومت کا عنوان یہ ہوتا ہے ادارے۔ 3 ادارے قدیم زمانے سے ہی حکومت کے نام سے چلے آ رہے ہیں۔ کوئی بھی حکومت ہو، چاہے مثبت ہو یا منفی ہو، 3 اداروں کے بغیر حکومت قائم نہیں ہوتی۔ ایک ہے مقننہ جو قانون بناتی ہے، دوسرا ادارہ ہے عدلیہ جو فیصلے جاری کرتی ہے، اور تیسرا ہے مجریہ جو ان دونوں کے مطابق آرڈر کو عملی طور پہ ایک ریاست کے اندر اجرا کرتے ہیں۔ اس اجرائی جو ادارہ ہے اس کے ذیل میں کئی ادارے آ جاتے ہیں، مثلا فوج کا ادارہ ہے، اقتصاد کا ادارہ ہے، تعلیم کا ادارہ ہے، اور جو ڈیمانڈ بنتی ہے معاشرے کی اضافہ آہستہ آہستہ کیا جا سکتا ہے، وہ سارے مجریہ کے ماتحت آتے ہیں۔ یعنی اس لیے فوج نہ قانون سے واسطہ رکھتی ہے اور نہ عدالت سے واسطہ رکھتی ہے، پولیس کا نہ قانون سے تعلق ہے نہ عدالت سے، ادھر سے جو حکم آئے گا وہ جاری ہوگا، نہ کہ ان کے اوپر حاکم ہوں گے۔ اس لیے یہ تقسیم سب سے بدترین تقسیم ہر جگہ پہ، چاہے وہ اسلامی نظریات کے مطابق حکومت ہو یا غیر اسلامی حکومتیں ہوں، اس میں عدلیہ اور قانون نافذ کرنے والے یعنی قانون بنانے والے ادارے، ان کے اوپر کسی ایک ادارے کی حکمرانی نہیں ہو سکتی، سب ان 2 کے نیچے انڈر آئیں گے۔ اور یہ آج بھی کوئی بھی نظام حکومت آپ لے آئیں، بادشاہت لائیں، ڈکٹیٹرشپ لائیں، قانوناً وہ اسی طرح سے رکھتے ہیں، اگرچہ عملاً ایسا نہیں ہوتا، لیکن قانوناً وہ یہی کہتے ہیں کہ مجریہ اجرا کرنے والے سارے ادارے کس کے ماتحت ہوں؟ قانون، اور جو فیصلے کرنے والے عدلیہ کے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ ہماری عدالتوں کے انڈر ہوں۔ اس لیے ان کی پاور سب سے اوپر ہوتی ہے اور انہی کے مطابق پوری کی پوری ریاست ڈھلتی ہے۔ وہ بندہ جو آ کے ان تینوں اداروں کے اوپر آ کے حاکم بن جاتا ہے، انہیں اپنے ماتحت لے آتا ہے اور ان تینوں کے ذریعے سے معاشرے کے اندر نظم اور ترتیب کو مرتب کرتا ہے، اصلاح کرتا ہے، فتنوں کو ختم کرتا ہے، مسائل معاشرے کے حل کرتا ہے، اسے کہتے ہیں سیاستدان، سیاست کرنے والی ہستی۔ لہذا دین اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ اس کے اوپر اصل حق بنتا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا کہ ان تینوں اداروں کے اوپر تم آ جاؤ اور ان تینوں اداروں کی مدد سے معاشرے کے اندر اصلاح برپا کرو اور معاشرے کے تمام امور کو منظم اور مرتب کرو۔ مکتب تشیع اس بات کی قائل ہے، اور یہ نظریہ امامت ہے، مکتب تشیع اس بات کی قائل ہے کہ ہر قوم میں انبیاء علیہم السلام
اگر کوئی اور شخص اللہ کی طرف سے معین نہیں ہے تو نبی ہی امام ہوتا تھا۔ امامت ختم نہیں ہو سکتی، نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو سکتا ہے، اس کی ایک اپنی مثلا قانون جب بن گیا، ہاں قانون کی ضرورت ہو سکتی ہے، تبدیلی آتی جائے، لیکن ایک وقت آیا قانون اتم و اکمل کر دیا شریعت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پر جو شریعت نازل کی، یہ جامع ترین شریعت ہے، اس میں اب مزید وحی کے ذریعے سے اضافہ نہیں ہو سکتا۔ وحی کا سلسلہ رسول اللہ کے ساتھ، جس میں شریعت میں رد و بدل ہو، نئی شریعت آئے، اس معنی میں وحی کا سلسلہ کاملاً ختم ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے بعد۔ کوئی نبی رسول اللہ کے بعد نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور ہم یہ صحیح سند روایت میں پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے یا رسالت کا دعویٰ کرے، یا کسی کے لیے وہ قائل ہو جائے یہ نبی اور رسول ہے رسول اللہ کے بعد، تو حاکم شرع اس کی پر قتل کا فتویٰ جاری کرے گا، اگر ثابت ہو جائے تو۔ ثابت نہیں ہوا اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتے۔ مثلا جیسے پاکستان میں آج کل الزام تراشی کر کے مار دیتے ہیں، یہ بالکل صحیح طریقہ کار نہیں ہے، دین اسلام سے ہٹا ہوا طریقہ کار ہے۔ دین اسلام نے عدالتوں کے ہاتھ میں، قاضیوں کے ہاتھ میں یہ زمام دی ہے کہ وہ شواہد اور احکام شریعہ کے مطابق حکم جاری کریں۔ بہرحال آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا ضروری تھا کہ مکتب تشیع اس بات کی قائل ہے کہ امام علی علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اوپر ویسا ہی حاکم قرار دیا جیسا آپ کی خدمت میں تشریح کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریاست بنائی، عرب ان کے زیر تحت آ چکا تھا، اور یہ جتنے بھی عرب ممالک یا عرب قبائل تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کے ماتحت شمار ہوتے تھے۔ اس حکومت کے اوپر بھی قانون بھی ہیں، اس حکومت میں قضاوت کا شعبہ بھی ہے، اور اس حکومت میں معاشرے کے مسائل کو حل کرنے کی قدرت بھی چاہیے، اسے کہتے ہیں حکومت۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے؟ مکتب تشیع اس بات کی قائل ہے رسول اللہ کے بعد حکومت امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں قانوناً و شرعاً ہونی چاہیے تھی، اور انہیں اس سے ہٹا دیا گیا جو امام علی علیہ السلام کے ساتھ ناانصافی کرنا ہے، اور اس میں پوری امت اس میں شریک ہے جنہوں نے بھی امام علی علیہ السلام سے اس منصب کو ہٹایا۔ امام علی علیہ السلام کے بعد ان کے فرزند امام حسن مجتبی علیہ السلام، پھر امام حسین علیہ السلام، اور اس طرح ائمہ اطہار علیہ السلام آئے، اور 12 ائمہ آئے۔ 12 کا عدد اہل سنت بخاری مسلم میں بھی یہ روایات موجود ہیں، لیکن نام موجود نہیں ہے، 12 کا عدد موجود ہے۔ تو خلاصہ کلام، امام عسکری علیہ السلام کا اب اس اعتبار سے ہم سٹیٹس دیکھیں کیا بنتا ہے۔ امام کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں، ان کے نائب ہیں، اور قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام انسانوں کے اوپر بشیر و نذیر بنا کے بھیجا، تمام انسانوں کے اوپر رسول بنایا، تمام انسانوں کے اوپر نبی بنایا، تمام انسانوں کے اوپر وہ حاکم اللہ کی طرف سے بنائے گئے، چاہے عرب ہو یا غیر عرب ہو، اس لیے سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت آنا چاہیے۔ رسول اللہ کے بعد اب جو ان کا حاکم حقیقی ہے اس کی بھی ولایت کی مقدار یہی ہے، کیونکہ کلمہ ولایت اصل میں آیا ہی عربی زبان سے، اور عربی زبان میں کلمہ ولایت بالعموم حکمران کے معنی میں آتا تھا۔ جیسے ہم کہتے ہیں امام علی علیہ السلام نے مصر کا والی ولایت سے ہی ہے، والی مالک اشتر کو بنایا، تو حاکم لفظ کی جگہ والی لفظ عربی میں استعمال کیا جاتا تھا۔ اردو میں جیسے کلمہ حکمران استعمال کیا جاتا ہے، کلمہ حکمران عربی میں استعمال نہیں کیا جاتا، اگرچہ حکم کے اعتبار سے اس کے بھی اصل ریشہ جو ہے یا اصل اس کی جڑ وہ عربی زبان ہی ہے، ادھر سے یہ کلمہ اردو میں منتقل ہوا ہے، لیکن والی کا لفظ زیادہ استعمال ہوتا تھا۔ ہماری اردو زبان میں کلمہ والی رائج نہیں ہے، لفظ حکمران رائج ہے، لہٰذا آپ والی کا یا ولی کا ترجمہ سب سے پہلے حکمران کریں گے۔ اب آئیں، ہم نے جب یہ بات قبول کر لی تو اس کا یہ مطلب ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں جو اسلامی ریاست بالخصوص جس جگہ تک پھیلی ہوئی تھی، اور جو مسلمانوں کے تمام قدرت کے ذخیرے شمار ہوتے تھے، بالخصوص یہ 3 ادارے، قانون بنانے والا ادارہ، عدلیہ قضاوت کا ادارہ، اور نمبر 3 اجرا کرنے والا۔ چونکہ قانون بن جائے
تو وہ پھر اجرا ہوگا، اور جہاں پہ مشکل پیدا ہو جائے اسے قضاوت کی جائے گی، اور اس سے پورا معاشرہ چلتا ہے۔ معاشرے کے حساس ترین ادارے یہی تین ہیں۔ مجریہ میں جو اجرا کرتے ہیں ایک طاقت چاہیے، وہ طاقت اگر نہ ہو اجرا کرنے کی تو مجھے بتائیں کوئی قانون نافذ کر سکتے ہیں ہم تو ایک پارک میں 2 بیٹھے ہوئے بندوں کو بھی نہیں اٹھا سکتے اگر طاقت نہ ہو، ایک جگہ سے بندوں کو باہر نہیں نکال سکتے اگر طاقت نہ ہو۔ تو اجرائیہ مجریہ میں یعنی منفذہ بھی اسے کہتے ہیں، تنفیذ جب آپ نے کرنا ہے، نافذ کرنا ہے، اجرا کرنا ہے، طاقت کا ہونا ضروری ہے۔ اور اس طاقت کو ہم کس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں، کیسے آج آپ بیان کر سکتے ہیں پاکستان کے بالخصوص معاشرے میں؟ آپ کو پارلیمنٹ، ہماری آج کی جو پارلیمنٹ ہے اسے کہتے ہیں قانون ساز ادارہ، یہ قانون سازی کرتی ہے۔ پارلیمنٹ، قومی اسمبلیاں اور پارلیمنٹ کیا کرتی ہیں؟ یہ قانون بناتی ہیں۔ اور جو عدالتیں ہیں یہ قضاوت کرتے ہیں، جتنے جھگڑے ان کے پاس آئیں گے، اور ان کا جو آرڈر جاری ہوگا، قانون جاری ہوگا، وہ بھی مجریہ نے نافذ کرنا ہے، اور جو عدالتوں سے آرڈر جاری ہوگا وہ بھی مجریہ نے نافذ کرنا ہے۔ اوپر حاکم بن کے کیا کرے گا؟ حاکم ان تینوں اداروں کو سنبھالے گا، ان تینوں اداروں کی نگہداشت کرے گا۔ ایسا نہیں کرے گا کہ مجریہ سے کوئی ادارہ اوپر ان دونوں کے حاکم بن جائے، یا عدالت جو ہے وہ حکومت کرنے لگ جائیں، قانون جو ہے وہ ادارہ سب پہ قبضے کر لے۔ نہیں، ہر ایک کو اپنی جگہ پہ وہ رکھے گا حاکم، ہر ایک کو اپنے طور پہ اسے چلانے کی کوشش کرے گا۔ یہ حاکم کہاں سے لایا جا سکتا ہے کہ جو مسلمانوں کے مال سے مال نہ کھائے، جو دوسروں کے دباؤ میں نہ آ جائے، جو دشمن سے نہ گھبرائے، جو غریب کی سطح کے اوپر زندگی بسر کرنے کو اعزاز سمجھتا ہو، جو مظلوم کا غمخوار ہو اور اس کی فکر کرنے والا ہو، یہ حاکم کہاں سے لے کے آئیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام معصوم کو بنایا اس طریقے سے، خلق جب فرمایا تو تمام کے تمام ان لوگوں سے ربط جوڑا امام معصوم کا۔ امام معصوم علیہ السلام یہ توانائی رکھتے ہیں کہ تمام لوگوں کے اوپر حاکم، یہ تکوینی طور پہ حکومت ہے ان کی، اس لیے لوگ کھنچے ہوئے ان کی طرف بھاگے بھاگے چلے آئیں گے۔ یعنی ہمارا فقط اور فقط ایک ظاہری ربط نہیں ہے، ایک باطنی طور پہ اللہ نے ہمیں ان کے ماتحت قرار دیا ہے۔ یہ وہ حجاب اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے کہ اس باب یا اس دروازے، آپ باب اللہ کہہ دیں کہ اس دروازے کے بغیر اللہ تک نہیں پہنچا جا سکتا، آپ ہادی کہہ دیں کہ ان کے بغیر، آپ صراط مستقیم یعنی کہ ان کے بغیر اللہ تک نہیں پہنچا جا سکتا، حجاب کہہ دیں کہ ان کے بغیر اللہ تک نہیں پہنچا جا سکتا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تک پہنچنے کا حکم خصوصی دیا ہے۔ اب یہ حاکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب امتوں کے اوپر بنائے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وہ اب لوازم ہمارے بالخصوص تشیع میں جو لازمے تھے ان کی تو خوب نشر و اشاعت کر دی گئی، لیکن وہ جو اصل چیز تھی جس کی وجہ سے یہ لوازم تھے اس کی نشر و اشاعت نہیں کی گئی۔ یعنی یہ کہا گیا اطاعت ہونی چاہیے، لیکن کس کی، کیوں اطاعت ہونی چاہیے، کس امر میں اطاعت ہونی چاہیے؟ وہ حاکم ہیں، وہ جب دستور جاری کریں تو سب مطیع ہو جائیں ان کے سامنے، ہر ایک کے اپنے مشورے اس کے پاس اسے رکھنے چاہیے، رکھے وہ اپنے مشورے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کسی کے وجود کے اندر کوئی اعتراض پیدا نہ ہو، کوئی مشورہ پیدا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اس کا کام ہے کہ وہ اپنے آپ کو ماتحت لے آئے۔ اسی طرح مودت، محبت کا حکم دیا گیا کہ تم ان سے محبت کرو۔ مودت اور محبت ایک عام بندہ ہے جیسے پیری فقیری کے معنی میں تو نہیں ہو سکتی، وہ حاکم کے طور پر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمارے اوپر حاکم قرار دیا ہے، ہم نے ان کا دستور چونکہ قبول کر کے عمل کرنا ہے اس لیے اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ اب اطاعت اور محبت کو بہت زیادہ ابھارا گیا، اس محبت کی وجہ کیا تھی اس کو نہیں بیان کیا گیا، اس پہلو کو ذکر نہیں کیا گیا، اس لیے آج حکومت کے حوالے سے ذہنوں میں یہ تصور ہی نہیں آتا کہ امام معصوم کے پاس وہ حکومت نہیں ہے، امام معصوم کے لیے حکومت کی کوشش کرنی چاہیے، نظام امامت کی ہمیں بات کرنی چاہیے۔ لہٰذا امام عسکری علیہ السلام کا پہلا تعارف جب ہم کہتے ہیں کہ وہ 11ویں امام ہیں تو اس پہلو سے ہمیں یہ تعارف کرانا چاہیے کہ اسلامی ریاستوں کے اوپر اصل حاکم جن کے ماتحت قانون ساز ادارہ ہو، جن کے ماتحت عدالتیں ہوں، جن کے ماتحت اجرا کرنے والے ادارے ہوں۔ اجرا کرنے والے اداروں میں قوی ادارے کون سے ہیں؟ وہ حاکم کے براہ راست انڈر ہونے چاہیے۔ پولیس کا ادارہ ہے، فوج کا ادارہ ہے،
اقتصاد مالیات کا ادارہ ہے، مالیات کے بڑے بڑے جو محکمے ہیں وہ ان کے انڈر ہونے چاہیے، تعلیم کا ادارہ ہے، کیونکہ یہی اصل میں ریاست کو قابو میں رکھتے ہیں۔ یعنی ایک قوت ہے کہ جو آ کے مجرموں کو پکڑتی ہے، اسے آپ ڈیفنس سسٹم بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو آپ پولیس اور فوج کے ادارے سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، اقتصادی مسائل۔ اقتصادی مسائل میں کیونکہ ایک پورا سلسلہ چلنا ہے، مال ایک جگہ جمع ہونا ہے، تنخواہیں ایک جگہ سے نکلنی ہیں، سوسائٹیاں بننی ہیں، روڈیں بننی ہیں، اور دیگر چیزیں انجام پانی ہیں، تو اس لیے وہ جو مالیات کا شعبہ ہے وہ براہ راست حاکم کے انڈر ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے تیسرا ہے افکار اور نظریات۔ تعلیم کو آزاد نہیں چھوڑ سکتے، وہ تختہ الٹ دے گا اس حکومت کا۔ حاکم کے خلاف کوئی سوچے بنا کے، یا ذہن انسانی ذہن ہے اس کو قابو کیا جا سکتا ہے تبلیغات کے ذریعے سے، اور ہر کوئی اپنی پبلسٹی اور تبلیغات کر رہا ہے۔ دشمن اپنے طور پہ تبلیغات وافر اور بڑی تعداد میں کر رہا ہے، اس نے پتہ نہیں کروڑوں روپے اربوں روپے لگا کے ہر تقریباً زبان میں چینل بنائے ہوئے ہیں۔ وہ چینل ان کی مرضی کے مطابق خبریں بھیجتے ہیں، اور وہ خبریں لوگ سنتے ہیں، اور خبروں کے سننے سے ان کے ذہن بنتے ہیں، اور جب ذہن بن جاتے ہیں تو پھر وہ ان کے انڈر ہو جاتے ہیں اور حق پرست لوگوں کے خلاف ہو جاتے ہیں، یا وہ مشکل انہیں دنیا نظر آ رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا دور تبلیغ ہے، تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ان اجرا کرنے والے اداروں کو لے کے کون چلے گا؟ ان کے لیے قانون بنایا جائے گا، قانون اصل میں ان کو لے کے چلے گا۔ اگر قانون کی مخالفت ہو تو عدالتیں آ کے اس کو حل کریں گی۔ لہٰذا حاکم ان تینوں اداروں کے اوپر نگرانی کرتا ہے، حاکم ان تینوں اداروں کے اوپر آگے رہنمائی کرتا ہے۔ امام عسکری علیہ السلام وہ اس طریقے سے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں یا معاشرے کو حل کرنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم، ایک صلوات لہٰذا امام عسکری علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سیاسی حاکم ہیں۔ اگر سیاست کے پہلو کو نکال دیا جائے تو امامت وجود نہیں رکھتی، یعنی وجود امامت یا امامت کا جو اصل پہلو اور اصل جانب ہے امامت کی، وہ امام عسکری علیہ السلام کی حاکمیت ہے۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ 11ویں امام ہیں، یہ 11واں امام ہونے سے مراد کیا ہے؟ اس دور کی جو ریاست ہے، اس دور کی جو مملکت ہے اسلامی، اس مملکت اور اس ریاست کے اوپر امام عسکری علیہ السلام اللہ کی جانب سے حاکم ہیں۔ یعنی مقننہ قانون ساز ادارہ، عدلیہ یعنی یہ جو ہم کہتے ہیں عدالتیں، قوت قضائیہ، تیسرا اجرا کرنے والے ادارے جو اجرا کریں گے قانون کو اور عدالتوں کو، ان کے اوپر حاکم کس کو بنایا ہے؟ امام معصوم کو، امام عسکری علیہ السلام کو۔ امام عسکری علیہ السلام معاشرے کے اندر اگر ان قانون کو جاری کرنا چاہتے ہیں، اجرا کرنا چاہتے ہیں، انہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اب ادھر آپ کو پلاننگ پتہ لگے گی، منصوبہ بندی پتہ لگے گی کہ کس طرح سے امام عسکری علیہ السلام نے وظائف امامت کو انجام دیا۔ بہرحال امامت کی تعریف کی اصلاح ضروری ہے۔ اگر امامت کی تعریف کی اصلاح ہم اس طریقے سے کریں کہ ایک فرد ہے اور اس نے بس لوگوں کے چند گھروں میں فقر کو دور کرنا ہے، صحیح ہے، فقیروں کی بس مدد کرنی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور لوگوں کا ایک والہانہ قصیدے پڑھیں یا مداحی کریں یا اس طرح سے نوحے پڑھیں، بس اتنا سا ہے، یہ امامت کی تعریف نہیں ہے۔ اصلاح ہونا ضروری ہے تعریف امامت میں، اور امامت کی حقیقی تعریف کیا ہے تشیع یا بالفاظ دیگر دین اسلام میں اسلام کی جو ترجمانی کرتے ہیں، اسلام کی جو عکاسی کرتے ہیں، اس میں بنیادی طور پہ اختلاف کی اصل وجہ نہ توحید ہے، نہ نبوت ہے، نہ قیامت ہے، اصل وجہ نظریہ سیاست ہے۔ ایک نظریہ سیاست بنام خلافت موجود ہے، ایک نظریہ سیاست بنام ولایت یا بنام امامت ہے۔ ولایت چونکہ اس کا پرچار نہیں کیا گیا اس کلمے کا، تو ولایت کا معنی اپنا من گھڑت ہی لوگ سمجھتے ہیں، لہذا امام علیہ السلام نے اس کلمے کو آ کے اس کی جگہ دی، اس کی اصلاح کی۔ بس اسلام کی ترجمانی کرتے ہوئے دو ہمارے پاس آئینے ہیں، ایک آئینہ ہے خلافت کا اور ایک آئینہ ہے امامت و ولایت کا، اور اس تناظر میں امام عسکری علیہ السلام کو دیکھنا ضروری ہے۔ اب امام عسکری علیہ السلام حکومت کیوں کریں؟
امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اگر حکومت سے میرا مقصد حق کا قیام نہ ہوتا اور باطل کو دفع کرنا نہ ہوتا تو میں اس کی باغ دوڑ جو ہے، یعنی اس کی باغیں، اس کی لگام اسی طرح سے ایک فرد کے حوالے کر دیتا جیسے مجھ سے پہلے دوسروں نے اس کو استعمال کیا۔ یعنی اصل مقصد کیا ہے؟ حق کا قیام، قانون الہی کا اجرا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شریعت نازل کی ہے اس کے مطابق ایک ریاست کے اندر فیصلے۔ مثال کے طور پہ ایک مسئلہ پیش آ جاتا ہے، کیونکہ امام عسکری علیہ السلام کے سیاسی پہلو ہم کئی اپنے دروس میں پڑھ چکے ہیں، بعض پہلو۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ امام عسکری علیہ السلام ان مسائل کے بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں۔ موقف امام عسکری علیہ السلام یہ جو حوادث جنم لیتے ہیں اس میں کیا تھا، اس کا جاننا ایک شیعہ کے لیے ضروری ہے، وإلا امام عسکری علیہ السلام سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ یعنی امام عسکری علیہ السلام سے آیا عیدی جیسا تعلق رکھیں، جیسے عیدی کی طرف رجوع کرتے تھے، کوئی بم پھٹ جائے تو چلو عیدی سینٹر فون کیا، کسی نے راشن تقسیم کرنا ہے عیدی سینٹر فون کیا، کہ ایسا تعلق امام عسکری علیہ السلام سے ہو؟ یا امام عسکری علیہ السلام سے انسان کا رابطہ بعنوان ولی و بعنوان امام ہونا چاہیے، یعنی وہ قبول دل سے کرتا ہو کہ آپ ہیں صاحب مطاع، یعنی جن کی اطاعت کی جائے گی، میں مطیع ہوں، ان کی میں نے اطاعت کرنی ہے۔ مودت زیر اطاعت ہے، اطاعت کی وجہ سے محبت ہے، کیونکہ اطاعت دل سے نہیں ہو سکتی جب تک دل کے اندر ایک قلب کے اندر نرمی نہ ہو، دل کے اندر اگر انسان کی رغبت نہ ہو، میلان نہ ہو، اطاعت انسان کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ ایک گھر کے اندر باپ سے اطاعت نہیں ہوتی، باپ کی اطاعت، جب تک دل اندر سے نرم نہ ہو۔ لہٰذا یہ ساری کی ساری چیزیں مربوط ہیں کس سے؟ ولایت و امامت سے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے انسان کی اس جگہ پہ اصلاح کا۔ ہم ایک اور طریقے سے اس مسئلے کو دیکھتے ہیں۔ آپ ملاحظہ کریں ایک مسئلہ جیسے ثورت الزنج، ایک اس جگہ پہ طبقاتی نظام بن گیا، غریبوں کو دبایا گیا، ایک زنجی اٹھا اور اس نے انقلاب برپا کیا اور بڑے علاقے میں قبضہ کر لیا اس دور کی ریاست پہ۔ امام عسکری علیہ السلام کا کیا موقف تھا؟ کیسے اس مسئلے کو ڈیل کریں؟ یا ترک تھے، اتراک، یہ بڑے بڑے مسائل ہیں، سیاسی مسائل ہیں امام عسکری علیہ السلام کے دور کے۔ اتراک تھے، ان کو فوجی اور عسکری قوت انہیں دی عباسیوں نے، وہ عباسیوں کے اوپر ہی چڑھ دوڑے۔ اب اس ایک کرائسس میں ریاست آ گئی، اس مشکل میں امام عسکری علیہ السلام کا موقف کیا تھا؟ یا اسی طریقے سے جو شیعہ تھے اس دور میں، انہیں بڑے پسماندہ طریقے سے دبایا جائے اور پسماندہ علاقوں میں رکھا جاتا اور پسپا کیا گیا، انہیں دبایا گیا برے طریقے سے۔ امام عسکری علیہ السلام کے اس حوالے سے کیا موقف تھا؟ جو سیاسی مسائل میں عباسی ہیں، عباسی وہ سارے سیاسی چالے چلتے تھے جو آج آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں، کیونکہ ایک پاکستان میں شیعوں کی ایک البتہ تعداد موجود ہے، عدد قلیل بھی، بہت قلیل بھی نہیں ہے۔ کسی کو حکومت میں لانے کے لیے ایک قوت شمار ہوتے ہیں شیعہ، خصوصاً بعض علاقوں میں تو حتماً، جیسے شمال پاکستان بالخصوص ہے، اس میں بعض علاقوں کے اوپر بعض جو منطقے ہیں ان میں حتماً وہ شیعہ ایک قوت ہیں، اقلیت نہیں ہے وہاں پہ۔ تو اب انہوں نے ان کی حمایت لینی ہے تو کیسے وہ لیں گے؟ امام زامن ایک سے باندھ لائیں گے، یا علم کے پاس چلے جائیں گے، یا زلجنہ کو پکڑ کے وہ تھوڑا سا چل لیں گے، عزاداری میں شرکت کر لیں گے۔ یہ والے طریقے عباسی بھی اختیار کرتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ عباسی یہ طریقے نہیں اختیار کرتے تھے۔ اس لیے یہ محتدی ہے۔ امام عسکری علیہ السلام نے 3 یا 4 ادوار دیکھے۔ ایک دور تو امام نقی علیہ السلام کے دور میں انہوں نے دیکھا عباسی خلیفہ کا، لیکن اپنی امامت میں 3 عباسی بادشاہوں کے ادوار دیکھے۔ معتز تھا اور محتدی بالخصوص۔ محتدی عمر بن عبدالعزیز کی طرح اپنے آپ کو پیش کرتا تھا۔ اس نے ظاہری طور پہ اہل بیت علیہ السلام کی مدح و ثنا کرنے کی کوشش کی۔ تو اس زمرے میں موقف امام عسکری علیہ السلام کیا تھا، یہ بہت ضروری ہے۔ یا ہم اس کو آسان لفظوں میں ایک اور طریقے سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک مسئلہ پاکستان میں پیش آ جاتا ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ بجلی نہیں ہے، صحیح ہے، برق وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ اگر بجلی نہیں ہے تو اس کو کیسے ڈیل کیا جائے؟ یا وہاں پہ گندم نہیں ہے، کیسے اسے ڈیل کریں؟ ایک طریقہ کار یہ ہے کہ ہم بھیک مانگ لیں،
اور رجوع کریں امریکہ آل سعود کی طرف۔ ایک طریقہ کار یہ ہے۔ ایک طریقہ کار یہ ہے کہ اس میں ہم لوگوں سے زبردستی جبراً جو ہے ان کے اموال نکالیں اور ان کا ڈھیر اکٹھا کریں اور پھر تقسیم کریں۔ ایک اس میں طریقہ کار اب مختلف راہیں حل ہو سکتے ہیں، یہ تو میں آپ کے سامنے سے مثال دے رہا ہوں، وائلہ یہ تبصرے اینکرز کے سامنے بیٹھ کے وہ بڑے بڑے شعبہ جات کے ماہرین اپنے طور پہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ کر لیں وہ کر لیں فلاں کر لیں۔ یہاں پہ امام معصوم بھی ایک طریقہ کار رکھتے ہیں، انہوں نے اس طریقے کو کیسے حل کیا؟ لہٰذا امام علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ اس بات کے قائل نہیں ہے کہ جبر سے وہاں پہ یہ کام کیا جائے، اس کے قائل نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلایا جائے، غلط طریقوں سے باطل راہوں سے آپ کوئی ایک اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے ذہن وہاں پہ تیار کیے، ان میں ایثار ہے، ان میں قربانی ہے، ان میں فداکاری ہے، ان جذبات کو فروغ دیا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے۔ اسے آج ہم اخلاقیات کے باب میں ڈال کے اس کا چیپٹر بند کر دیتے ہیں۔ اس کو امامت سے ربط اور سیاست سے ربط دینا ضروری ہے ان اخلاقی پہلوؤں کو۔ مثلا امام علی علیہ السلام سیاست میں آئے تو جب اخلاقی امور انجام دے رہے ہیں تو اخلاق کا سیاست سے تعلق نہیں ہے، یا تعلق جدا ہے ادھر سے اخلاق بدون سیاست اخلاق نہیں ہے، وہ بد اخلاقی ہے اگر سیاست نہیں ہے اخلاق کے اندر۔ اخلاق آ کے عدالت کو جنم دیتی ہے، اس لیے امام علی علیہ السلام نے ربط قائم کیا، فقہ اور سیاست کا ربط ہے، اخلاق اور سیاست کا ربط ہے۔ اسی طریقے سے اعتقادات جو ہمارے ہیں، حاکمیت خدا کیسے جنم لے گی، کس طرح سے یہاں پہ جو نظام ہے مشرکانہ وہ کیسے ختم ہوں گے، اس لیے اس حوالے سے اس کو سیاست سے ربط دینا وہ ضروری ہے، وإلا امامت سے مربوط نہیں ہے۔ امامت انہی سب چیزوں کو آ کے ڈیل کرتی ہے، یعنی آپ یہ کہیں کہ اگر کسی نظام میں اصلاح چاہیے امامت سے ہوگی۔ امامت سے کیا مطلب؟ یعنی کیونکہ اللہ نے ان کو ہمارے اوپر قرار دیا ہے، مقرر کیا ہے بطور حاکم، اس لیے یہاں سے اصلاح ہوگی۔ اگر ہم نے غربت کو دور کرنا ہے امام سے اصلاح ہوگی، یعنی اللہ نے انہیں حاکم قرار دیا ہے، انہیں ہادی اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ ہر چیز میں ان کی طرف ہم رجوع کریں گے۔ لہٰذا یہی مسائل تھے، ہر کوئی اپنے طور پہ، مثلا آج پاکستان ہے اس کے اندر مختلف مسائل کھڑے ہوئے ہیں، ان مسائل کو ایک ریاست کے اندر جب مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کو کیسے حل کیا جائے، یا آپ ادھر ہی مثال ایران کی لے لیں، یہاں پہ ایک مسئلہ اقتصادی طور پہ کھڑا ہے، کیسے اسے حل کریں؟ ایک یہ ہے کہ جا کے آپ موافقت کریں، توافق کریں، ایک راہ حل وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بھیک مانگ لیں، جو یہ یورپین کنٹریز ہیں ان کے ساتھ تعلقات استوار کریں، مثلا چائنا سے ڈیل کریں، چائنا ادھر آ کے ایک کام کریں۔ ایک راہ حل یہ ہے کہ نہیں، مقاومت کریں۔ ایک راہ حل یہ ہے کہ آپ خود یعنی ایثار کریں، وہاں پہ خود زحمت کریں، استقلال کی طرف آئیں، آزادی کی طرف آئیں۔ جو رہبر ہوتے ہیں قوموں کے، جو انسان کو آزادی کا درس دیتے ہیں، ان کے نسخے جدا ہوتے ہیں۔ ایک نسخہ ہے طبیب کا کہ جو غلامی سکھاتا ہے، ایک نسخہ ہے طبیب کا جو بہکاری اور فقیر بناتا ہے، ایک نسخہ ہے طبیب کا کہ جو اس امت کو اور قوم کو آزاد کرتا ہے، استقلال دیتا ہے، اس کے اندر وہ ایک کمال کو پروان چڑھاتا ہے۔ لہذا امام عسکری علیہ السلام نے اپنے دور میں تشیع کے اندر یہ ساری چیزیں پیدا کیں، جبر سے وہاں سے نہیں نکالا انہوں نے۔ اس لیے آج بھی پاکستان یا کوئی بھی ملک ہو، وہاں پہ کہتے ہیں جی تعلیم کو فروغ دیں مسائل حل ہو جائیں گے، ایک آگے کہتا ہے ڈیم بنا دیں مسائل حل ہو جائیں گے، ایک آگے کہتا ہے کہ نہیں مارشل لا لگا دیں، دیکھا نہیں وہ کتنا بہترین دور تھا، یہ کیا وہ کیا فلاں کیا، مسائل حل ہو جائیں گے۔ ایک آگے کہتا ہے کہ نہیں اقتصاد کو قوی کر دیں، آپ یہاں پہ بڑے بڑے قرضے لے کے آئیں اور بڑے خوبصورت سپاٹ بنائیں، سیر و تفریح کے لیے لوگ آئیں گے، مسائل حل ہو جائیں گے۔ آیا دین اسلام، ائمہ اہل بیت علیہم السلام کا یہ تفکر ہے؟ اگر اس جگہ پہ کہ ایک ریاست میں مسائل کیسے حل ہوتے ہیں اور ان مسائل کے حل ہونے کے لیے ہم کیا موقف اختیار کریں، فہرست تو ہم سب کے سامنے آئے گی، اس فہرست میں امام علیہ السلام کا کیا موقف تھا، اس کو اگر نہیں لیں گے تو واقعی امامت کے قائل نہیں ہیں، امامت سے ربط اور تعلق نہیں رکھتے ہم۔ ضروری ہے کہ اس میں اس نظریے کے قائل ہو جائیں جو امام معصوم نے ہمیں دیا ہے اپنی سیرت سے۔ یہ جو ابواب اور چیپٹر بنائے یہ علماء نے چیپٹر بنائے ہیں، ایک قول امام کا صادر ہوا اسے معجزے میں ڈال دیا ایک چیپٹر بنا کے، ایک امام کی سیرت یا ان کی زندگی کا پہلو آیا اس کو آداب اور اخلاق میں ڈال دیا، ایک کو وعظ و نصیحت میں ڈال دیا۔
آخر کیوں ان سب کے اوپر امامت کے اعتبار سے ہم ایک پورا کا پورا عنوان قائم کیوں نہ کریں اور کہیں کہ نہیں امام نے یہاں پہ اخلاق اس لیے بیان کیا تاکہ اخلاق سیاسی پیدا ہو ان کے اندر. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے یہاں پہ فرمان جاری کیا تاکہ یہاں پہ واضح و نصیحت سیاسی وجود میں جنم لے. اگر یہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی، یہ چیزیں وجود میں نہیں آتی، کیسا ربط اور تعلق ہے امامت کے ساتھ؟ لہذا اب آئیں واقعات کو دیکھیں. یعنی یہ واقعات ہمارے پاس بکھرے ہوئے موجود ہیں. ایک مثلا عالم دین یا مجتہد آئے، انہوں نے کہا یہ صرف معجزات ہیں. آیا صرف معجزے کی نظر سے ہی ہم نے اسے لینا ہے؟ جبکہ وہ معجزہ نہیں ہے، وہ وہاں پہ تربیت ہے امت کی، وہاں پہ تشیع کی رہنمائی و ہدایت و تربیت ہے اس جگہ پہ. کیونکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام جب حق کو قائم کرنا چاہتے ہیں، باطل کو دبانا چاہتے ہیں، تو لوگوں کے مسائل ہیں یا نہیں ہیں؟ لوگوں کے مسائل، فقر کو کون دور کرے گا؟ ایک ریاست، ایک حکومت کے اوپر حاکم وہی فقیر کی پرواہ کرے گا، وہی فقیر کو جانے گا. جہالت کو معاشرے سے کون دور کرے گا؟ امام معصوم جو حاکم ہے، جو رئیس ہے، جو راہبر ہے، جو ولی ہے، وہی آ کے اس کا خاتمہ کرے گا، رہنمائی کرے گا. لوگوں کے اندر مطلب مختلف طرح کی بیماریاں، نفسانی بیماریاں پھیل رہی ہیں، وہاں پہ کون آ کے اس اضطراب کو اور اس بیماریوں کو، اس مثلا انحراف کو کون دور کرے گا؟ انحراف فکری بعض اوقات آ جاتا ہے، امراض اخلاقی آ جاتے ہیں، ان کو امام معصوم دور کریں گے، وإلا وہ زمین رہنے کے قابل نہیں رہے گی. اخلاقیات کو اس وجہ سے وہاں پہ درست کیا جائے گا تاکہ وہ ریاست رہنے کے قابل ہو. لہذا ہر شعبہ اور ہر شے وہ بالآخر سیاست اور ولایت کے ساتھ مربوط ہوتی ہے، اور ولایت کی طریق سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا ربط قائم ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں حاکمیت الہی. حاکمیت الہی چلتی ہی طول میں ہے، عرض میں شرک ہے، بالعرض شرک ہے، بالطول جو ہے یہ حاکمیت الہی حقیقی ہے. لہذا طول میں کیسے چلتی ہے حاکمیت کے؟ ادھر افراد نے اللہ تک پہنچنا ہے حسب ظرفیت، حسب استطاعت، اور پہنچنا بھی معاشرے کے ساتھ ہے، نہ کہ انفرادی زندگی. خانقاہیت و راہبانیت دین اسلام میں ممنوع ہے، حرام ہے. راہبانیت حق تلفی ہے، راہبانیت واجب کا ادا نہ کرنا ہے. اس لیے دین اسلام نے راہبانیت کا قلع کما کیا. اب آ کے کوئی ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی زندگانی کی تصویر کشی راہبانیت سے کرے، یہ انتہائی غلط تصویر کشی ہے. یہ ہے مسخ شدہ تصور امامت. آئیں اب آپ اس پہلو کو دیکھیں، خانقاہیت یا راہبانیت. راہبانیت کے طور پہ دین اسلام نہیں آیا کہ بس میں اپنے بیٹے کو نصیحت کر دوں، بقیہ میرا کیا تعلق، ہمسایہ جو مرضی کرے، فلاں بندہ جو مرضی کرے، فلاں فرد وہ تو ہے ہی نہیں، پاکستانی نہیں ہے، وہ تو افغانی ہے، ایرانی ہے، عراقی ہے، ہمارا اس سے کیا تعلق. دین اسلام اس چیز کا قائل اصلا نہیں ہے. وہ ایک ولایت کو قبول کرتا ہے، ایک امامت کے نظریے کو قبول کرتا ہے. لہٰذا امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہلو سے تشیع کی رہنمائی کی. مختلف علاقوں سے امام کے پاس آتے تھے. آپ اصحاب ائمہ علیہ السلام کو دیکھیں کہ آج میں نے کوشش کی تھی کہ موضوع ہو اصحاب امام حسن عسکری علیہ السلام. اصحاب امام حسن عسکری علیہ السلام میں آپ دیکھیں احمد بن اسحاق، وہ قم سے ہیں، وہ قمی ہے. احمد بن اسحاق وہ کوئی عرب دنیا سے نہیں آئے، ٹھیک ہے عرب سے اٹھ کے وہاں پہ گئے ہوں گے، لیکن قم سے ان کا تعلق ہے. ہمارے پاس دین نشر ہوا ہے احمد بن اسحاق قمی سے. اگر آپ انہیں ہٹا دیں کتنے ہی واقعات ختم ہو جائیں گے. اسی طرح عثمان بن سعید عمری، وہ بغداد کے رہنے والے ہیں، بغدادی ہیں، وہ پھر سامرا میں چلے گئے. انہیں بھی عسکری لقب دیا جاتا ہے کیونکہ اس قدر وہ امام عسکری علیہ السلام کے تابع تھے، اور امام عسکری علیہ السلام کا اتنا اعتماد تھا کہ وہ کہتے ہیں اگر عثمان بن سعید عمری دین کا عنوان سے کچھ بھی بیان کرے، میری طرف نسبت نہ بھی دے، تب بھی وہ دین ہے، تب بھی وہ دین ہے. اس قدر ان کے اوپر اعتماد کرتے تھے. ان کا تعلق آپ دیکھیں کس علاقے سے. اس لیے مختلف علاقوں کے لوگ آ کے جمع ہوتے ہیں. ممکن ہے کوئی افریقہ سے ہے، حتیٰ کہ بعد کے علماء میں بھی. یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے چہل حدیث میں اپنا سلسلہ سند بیان کیا ہے. اس سلسلہ سند میں آپ جا کے دیکھیں بعض ہندی علماء کا نام ہے، ان کا تعلق ہند سے ہے. آپ اسے ہٹا دیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا جو طریق حدیث ہے وہ امام معصوم تک ختم نہیں ہوگا.
اس کا یہ مطلب ہے دین جو ہے وہ اس طرح قومیت اور ملیت میں تقسیم نہیں ہے. امام عسکری علیہ السلام نے اس حوالے سے نہیں کیا تقسیم. آپ امام زمانہ علیہ السلام کا الکافی میں ہی دیکھیں کہ جنہوں نے زیارت کی، ان افراد جنہوں نے امام زمانہ علیہ السلام کی بچپنے میں زیارت کری، وہاں پہ آپ کو ایک آئے گا رجل من فارس سے ایک شخص آیا تھا. اب کون ہے؟ کیونکہ تقیہ کا ماحول تھا، آشکار نہیں کر سکتے. امام علیہ السلام نے انہیں جگہ دی، اس کی تربیت کی، وہ علاقوں میں واپس آئے، انہوں نے وہاں پہ ترویج کر کے ان کے وجود کو ارتقاء دیا، ان کے وجود کے اندر معنویت کو قوی کیا، مربوط کیا. امام عسکری علیہ السلام نے اصحاب کے ذریعے سے اور وکلاء کے ذریعے سے ربط قائم کیا تشیع کے ساتھ، اور اس قدر فضا قائم کی کہ یہ دین آہستہ آہستہ نشر ہو. بالفاظ دیگر یہ اب سلسلہ آپ دیکھیں کیسے چلتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوق کو خلق کیا ہے تاکہ پہنچے اللہ تعالیٰ تک. یہ ارتقائی سفر کیسے طے ہوگا؟ اس ارتقائی سفر کے طے ہونے میں دقت کیجیے. یہ ارتقائی سفر طے ہوگا کہ جب یہ معنوی معاشرے کے اعتبار سے، جامع کے اعتبار سے جب وہ کمال کی طرف جائے. ایک جامع اور ایک معاشرہ اس وقت تک کمال کی طرف نہیں جا سکتا جب تک اس کی کاملاً رہنمائی نہ ہو. یعنی ہمیں تمام جانب سے اس کی رہنمائی نہ ہو، وہ نہیں جا سکتا. اور تمام جوانب سے اس کی رہنمائی کیسے ہوگی؟ وہ امامت آ کے کرے گی، اور امامت آ کے اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے اسے مربوط کرے گی. یہ ہے وہ ولی کہ جو ایک معاشرے کے اندر پورے معاشرے کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے مربوط کرتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طور پہ یہ ائمہ اطہار قرار دیے امت کے اوپر. میں تیزی سے ایک واقعہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں امام عسکری علیہ السلام کا، تاکہ یہ موضوع ہمارے لیے حل ہو کہ امام عسکری علیہ السلام اپنے اصحاب کی کس طریقے سے مدد کیا کرتے تھے، اور کس طریقے سے امام عسکری علیہ السلام نے ایک قوم کو مربوط کیا. یعنی امام نے وکلاء کا ایسا جال بچھایا کہ اس کے بعد کوئی فرقے معاشرے کے اندر اس نے جنم نہیں لیا. امام علیہ السلام کے ایک بزرگ صحابی ہیں کہ جن کے امام علیہ السلام نے خصوصی ان کی رہنمائی کی کہ موسیٰ یہ جو ہے کہ ایک راوی ہے محمد بن اسماعیل، الکافی میں یہ واقعہ نقل ہوا ہے. امام علیہ السلام وہ فرماتے ہیں کہ امام عسکری علیہ السلام نے کتب ابو محمد، امام عسکری علیہ السلام کا لقب ہے. امام علیہ السلام کی والدہ، اس سے یا سمجھ لیں کہ قومیت اور ملیت امام کے در میں نہیں ہے. امام کی والدہ عرب بھی نہیں تھی اور نہ ایرانی تھی، وہ نوبی افریقہ سے تھی. والدہ ماجدہ امام عسکری علیہ السلام کہ حدیثہ بھی کہا جاتا ہے، سوسن بھی کہا جاتا ہے، سلیل بھی کہا جاتا ہے، وہ عرب نہیں ہیں. اس لیے امام علیہ السلام کا در وہ معیارات کے اوپر ہے، اس کا میزان ہے، وہ شخص ان کے ہاں قبول ہے. لہٰذا ادھر آپ دیکھیں امام علیہ السلام، اب دیکھیں شیعوں کی رہنمائی کیسے کرتے ہیں. سیاسی مسائل چھڑے ہوئے تھے. امام نے اپنے دور کے سیاسی مسائل میں یہ تفکر اختیار نہیں کیا کہ مثلا امریکہ نے عراق پہ حملہ کیا ہے اور اس سے پہلے صدام تھا تو شیعہ حمایت کرنے لگ جائے، ہاں امریکہ ٹھیک ہے اسے آنے دو. یہ والا تفکر ائمہ اہل بیت علیہم السلام کا نہیں ہے. لہٰذا جب یہ معتز کا دور تھا تو اس دور میں ترک یہ آج کے دور میں کئی ممالک میں تقسیم ہے. ترک آج کے دور میں ترکی ہے، ایران کا ایک حصہ ہے، افغانستان میں ہے، آذربائیجان، ترکمانستان، اور اس طرح سے ایک حتیٰ پاکستان میں بھی ہیں. مغل سارے ترک ہیں، ایک لمبا ان کا سلسلہ چلا ہے. تو اتراک جو ہے نا یہ جنگجو بہت ہوتے تھے، قوی تھے. ان کا ٹکراؤ معتز سے ہو گیا تو انہوں نے بڑے طریقے سے سامرا کے اندر معتز کے آس پاس اپنے تعلقات قائم کیے. انہوں نے پکڑ کے پھر معتز کو قتل کر دیا، کیونکہ انہیں پتہ لگ گیا کہ معتز یہ چاہ رہا ہے کہ اتراک کو دبایا جائے، کیونکہ وہ ملک پہ آہستہ آہستہ قابض ہونے لگ گئے. اس زمرے میں امام عسکری علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو سختی سے کہا گھروں میں بیٹھے رہو، باہر نہیں نکلنا. اس میں تم لوگ استعمال نہ ہو جاؤ کہ امام دامن باندھ کے چلا گیا، چلو اب شیعہ استعمال ہو جائیں، علم کو ہاتھ لگا لیے، چلو اب شیعہ استعمال ہو جائیں. امام علیہ السلام نے رہنمائی کی کہ ان امور میں تم استعمال مت ہونا کسی کے بھی لیے، نہ آل سعود کے لیے استعمال ہو، نہ امریکہ کے لیے استعمال ہو، نہ کسی اور کے لیے استعمال ہو. در اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ ہونا یا ولایت کے ساتھ وابستہ ہونا ضروری ہے. اور ولایت جو ہے وہ نیابت
آئمہ علیہم کا باقاعدہ سلسلہ تھا، اصحاب آئمہ کے ساتھ وکلاء کا سلسلہ تھا۔ آج بھی جتنے ہمارے بزرگان ہیں مراجع وہ وکیل شمار ہوتے ہیں، اور اسی سے ولایت فقی کا نظریہ ہمارے ہاں سیاسی طور پہ ایک تشیع کا نظریہ ابھر کے آیا۔ اب آپ آگے دیکھیں، کہتے ہیں کتب ابو محمد الی ابی القاسم اسحاق بن جعفر الزبیری۔ ابو القاسم اسحاق بن جعفر زبیری ہے، اس کو امام نے لکھا قبل موت المعتز، معتز کی موت سے پہلے، بنحو 20 یوماً، 20 دن پہلے لکھا، کیونکہ خط پہنچتے ہی دیر سے تھے نا، مکتوب دیر سے پہنچتا تھا، 20 دن پہلے لکھا، اور فرمایا الزم بیتک، اپنے گھر میں دیکھو بیٹھے رہو، حتی یحدث الحادث، یہاں تک کہ حادثہ رونما ہو جائے، فلما قتل بریحۃ، بریحہ یہ ہے کہ اطراق میں آگے آگے جو فرد رہتا تھا اسے بریحہ کا نام دیتے ہیں، اس میں شرح ہے، ابھی ٹائم ہمارے پاس کم ہے، انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ فلما قتل بریحۃ، جب بریحہ قتل ہو جائے، کتب الیہ قد حدث الحادث، تو اس کی طرف پھر امام نے لکھا تو سمجھ لینا کہ حادثہ رونما ہو چکا ہے۔ فما تأمرنی فکتب لیس ھذا الحادث هو الحادث الآخر، یعنی مراد یہاں پہ کہ ابو اسحاق کو کیا کہا امام نے، ابو القاسم اسحاق بن جعفر کو کیا کہا کہ تم اپنے گھر میں بیٹھے رہو، محفوظ رہو، اور جب گھر میں تم نے کب تک رہنا ہے، اس وقت تک رہنا ہے جب تک حادثہ رونما نہ ہو جائے۔ اب حادثے سے کیا مراد ہے، ادھر ذرا توجہ کریں، کیونکہ ہمارے بزرگان نے کیا کیا، اس واقعے کو اٹھا کے انہوں نے لکھ دیا معجزات کے، کرامات و معجزات امام عسکری علیہ السلام، حالانکہ یہ واقعہ شروع سے ہی سیاسی ایک واقعہ ہے کہ ترکوں کا اور معتز کا آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے، اور اس میں شیعوں کو کیا امام عسکری علیہ السلام رہنمائی، امام عسکری علیہ السلام کو اس وقت موقف کیا ہے، یعنی بالفاظ پاکستان میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ آپس میں لڑ رہی ہے، تحریک انصاف اور فلاں پارٹی کا آپس میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، شیعہ یہاں پہ کیا کریں، کیونکہ شیعہ ایک قوت ہے، وہ آ کے امام زامن باندھ جائے، چلو شیعہ کہیں یار اب اس کی بات مانیں، ایک علم کو ہاتھ لگا لے کہ اب اس کی بات مانیں، ایک ذوالجناح کی باغیں پکڑ لے اب اس کی بات مانیں۔ امام عسکری علیہ السلام اس سیاسی موقف میں ایک سیاسی موقف دے رہے ہیں تشیع کو، فرماتے ہیں کہ یہ جو اتراک اور معتز کا جھگڑا ہے، یہاں پہ الزم بیتک، تمہارے اوپر لازم ہے اپنے گھر میں رہو، کب تک رہو، اس وقت تک رہو جب تک یحدث الحادث، حادثہ برپا نہ ہو جائے۔ ہوا یہ کہ بریحہ قتل ہو گیا، فلما قتل البریحہ، کہ بریحہ تھا اتراک کا ایک، آپ سمجھ لیں کہ لیڈر ٹائپ تھا، وہ جب قتل ہو گیا تو قد کتب الیہ، تو ابو القاسم اسحاق بن جعفر نے خط لکھا امام عسکری علیہ السلام کو کہ حدث الحادث، حادثہ تو رونما ہو چکا ہے، فما تأمرنی، اب آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں، فکتب لیس ھذا الحادث، کہتے ہیں یہ حادثہ نہیں ہے، حادثہ کچھ اور ہے۔ اسے دیکھیں ٹوٹل سیاسی ایک امام علیہ السلام رہنمائی فرما رہے ہیں، کہا هو الحادث الآخر، ایک اور حادثہ بھی برپا ہونا ہے، تم اس میں نہ نکلنا، تم لوگ نکلے تو جیلوں میں بیٹھو گے۔ اب وہ حادثہ کیا ہے، کہا فکان من امر المعتز، اور وہ معتز جو بادشاہ تھا اس کا قتل تھا۔ بالفاظ دیگر پاکستان میں شیعہ نکلتے رہتے ہیں، شیعہ آگے بڑھ کے مخالفت بھی کرتے ہیں، جو ادھر کا وزیر اعظم ہے یا رئیس جمہور ہے اس کی بڑی مخالفت کرتے ہیں۔ اب اس کی لڑائی ہو گئی اور اتنے اسنا میں وزیر اعظم قتل ہو گیا۔ پاکستان میں ویسے یہ سارے بڑی شخصیات قتل ہی ہوتی ہیں، قتل ہو گئے تو قاتل کو کہاں سے پکڑیں؟ امام نے کہا کہ تم بیٹھے رہو، ورنہ تم لوگوں کی طرف انہوں نے سب سے پہلے آنا ہے، اس لیے فرمایا کہ فَكَانَ مِنْ أَمْرِ الْمُعْتَزِ مَا كَانَ وَعَنْهُ قَالَ كَتَبَ إِلَى رَجُلٍ آخَرَ يُقْتَلُ ابن محمد بن داؤد عبد اللہ قبل قتلہ بعشرة أيام فلما كان في اليوم العاشر قتل، کہ معتز سے پہلے بھی ایک شخص قتل ہوا۔ امام نے اشارہ کیا کہ نہیں، معتز جب تک قتل نہ ہو، یعنی نام اس کا نہیں لے سکتے تھے، اور وہ بھی امام سے رہنمائی ان سیاسی امور میں لیتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے سیاسی تفکر کے اعتبار سے افراد اس جگہ پہ موجود تھے، اور امام ان کی رہنمائی فرمایا کرتے تھے، اور ان رہنمائی میں جب تک وہ حادثہ برپا نہیں ہو گیا ان کو کہا گھر میں بیٹھے رہو، کوئی فعالیت نہیں کرنی، کوئی تحرک کو انجام نہیں دینا۔ اچھا، کب تک تحرک اور فعالیت کو انجام نہیں دینا؟ جب تک یہ حادثہ نہ ہو جائے۔ لہذا جب یہ حادثہ رونما ہو گیا
تو پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اب کوئی مشکل نہیں ہے، اب گھروں سے نکل سکتے ہو۔ اسی طریقے سے اور ہمارے یہاں پہلو ہیں۔ اب یہ ہمارے یہاں ایک تفکر تھا کہ اب مثلا احمد بن اسحاق قم سے جاتے ہیں امام عسکری علیہ السلام کے پاس، اس کو صرف علم فقہ کے چند جزوی انفرادی مسائل کی جہت سے دیکھا اور چیپٹر بند کر دیا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور رہنمائی کی، اس کو صرف اور صرف معجزات اور کرامات کی جہت سے دیکھا اور چیپٹر بند کر دیا، اور ایک اور امام علیہ السلام نے رہنمائی کی، اسے وعظ و نصیحت کے باب میں ڈال دیا۔ یقیناً ہمیں اس جگہ سے نکال کے خزانے کو لینا چاہیے، اور یہ اس طرح کی اسی واقعے کی مانند اور دیگر احادیث ہمارے پاس موجود ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے علم فقہ سے ہی دلیل بنائی ولایت فقیہ پہ، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد سے دلیل بنائی ولایت فقیہ کے اوپر، اور انہوں نے فقہ سے نکال کے ولی ولایت فقیہ کو سب سے پہلے عقائد میں داخل کیا۔ یعنی بالفاظ دیگر اگر کسی جگہ کے اوپر کوئی قضاوت جاری کرنی ہے، آپ مجھے بتائیں قضاوت کا حکومت سے تعلق ہے یا نہیں ہے؟ حکومت سے اس کا تعلق ہے۔ اگر کہیں پہ ایک شے اجرا کرنا ہے، اس کا تعلق حکومت سے ہے یا نہیں؟ حکومت سے اس کا تعلق ہے۔ جب تک یہ ہم ترتیب صحیح نہیں کریں گے، جس طرح امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آ کے اس موضوع کو مرتب اور منظم کیا، تب تک امامت کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، اور الحمدللہ اس وقت یہ مشکل ہمارے لیے آسان ہے۔ لہٰذا اس پہلو کو ایک امامت اور ولایت کے باب سے سمجھنے کی اشد ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بقیہ نکات اگلے موضوع میں یا کسی اور مورد میں آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ خداوند متعال بحق محمد و آل محمد ہمیں امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔